अस्सलाम वालेकुम। अफगान पनागज़ीनों पर हर दिन पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा है। पाकिस्तान भर में कैंप बंद कर दिए गए हैं और अब बलूचिस्तान के अंदर कायम 10 कैंपों को भी बंद कर दिया गया है। यानी अब बलूचिस्तान के अंदर कोई कैंप मौजूद नहीं। इससे पहले केपीके के अंदर 43 कैंपों को बंद कर दिया गया था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर बहुत तेजी से ऑपरेशन जारी है। क्वेटा के अंदर सिर्फ गुज़िश्ता रोज 3,888 अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर्स भेज दिया गया है। ऑपरेशन में तेजी आ गई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन बहुत तेज हो गया है। फैसलाबाद डिवीजन में ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत अहम खबर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर डेडलाइन 18 नवंबर तक दे दी गई है कि तमाम अफगान नेशनल्स आज़ाद कश्मीर को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाएं। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प खबर आपसे शेयर करेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत अब एक ऐसे लेटर बेच रही है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में वहां की असाइलम हासिल कर सकते हैं या शहरियत हासिल कर सकते हैं, और ये लेटर्स फॉर सेल हैं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन में तेजी आ गई है। बलूचिस्तान का इलाका खासतौर पर फोकस है क्योंकि यहाँ पर कमिश्नरेट में 5 लाख से जायद अफगान नेशनल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड थे। अब उस इलाके के अंदर जो कैंप्स हैं उन कैंपों को बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पर कैंपों के अंदर जो लोग मौजूद हैं कम अज़ कम वो तो अपने इलाकों में चले जाएं। तो यहाँ पर 10 कैंप अफगान नेशनल्स के लिए मौजूद थे, अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए। तो उन 10 कैंपों को बंद कर दिया गया। इनके अंदर 86,000 लोग मौजूद थे। इन 86,000 लोगों से कहा गया है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, और जिनमें से अक्सरियत वो अपने मुल्क वापस जा चुकी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कोयटा के अंदर हुई है वो ये कि कोयटा के अंदर ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। कोयटा में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, जगह जगह अफगान नेशनल्स को तलाश किया जा रहा है, और गुज़िश्ता रोज 3,888 अफगान नेशनल्स को सिर्फ एक रोज के अंदर इन खाना बदोशों को गिरफ्तार किया गया है, इन पनागज़ीनों को गिरफ्तार किया गया है, इनको डिटेंशन सेंटर्स भेज दिया गया है। वहां से इन्हें चमन के रास्ते या जो अवेलेबल रास्ता होगा उसके जरिए इनको इनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो बलूचिस्तान के अंदर जो 10 कैंप थे इनमें से एक कोयटा में था, 2 पशीन में थे, 3 लोरलाई और 3 चागी और 1 किला सैफुल्ला में वाक़या था। इन तमाम 10 कैंपों में बंद कर दिया गया है। वैसे भी बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस अफगान पनागज़ीनों को वापस भेजने के हवाले से सबसे अच्छी है। यानी पाकिस्तान से जितने भी अफगान पनागज़ीन पिछले 2 साल के अंदर अपने मुल्क वापस गए उनमें मेजॉरिटी जो है वो बलूचिस्तान से वापस गई है, जबकि केपीके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सबसे पुअर है कि उन्होंने सियासी मकासद के लिए अफगान पनागज़ीनों को अब तक पनाह दे रखी है और हर ऑपरेशन के रास्ते में वो रुकावट बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। खाना बदोशों की बस्तियां तलाश की जा रही हैं, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी गुज़िश्ता रोज 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पंजाब में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो वहां पर तकरीबन 450 अफगान पनागज़ीन मौजूद थे जिन्हें वॉलंटरीली वापस भेज दिया गया। 34 अफराद ऐसे थे जो छुपे हुए थे, जिनको छुपे हुए को ढूंढ कर निकाला गया और उनको भी वापस उनके मुल्क भिजवा दिया गया। इसके अलावा नादरा की मदद से जो लोग जाली शनाख्ती कार्ड कैरी कर रहे हैं, जो अफगान नेशनल जिनके बारे में शक है, जिनके बारे में शिकायत मौसूल हो रही हैं, उनके शनाख्ती कार्ड्स की चेक किया जा रहा है नादरा के रिकॉर्ड से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाली शनाख्ती कार्ड कैरी कर रहे हैं और उसके बुनियाद पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसके अलावा जो FRC है यानी कि उनकी जो फैमिली ट्रीज है वो भी नादरा बहुत तेजी से उस पर काम जारी है। यानी अगर आप जाए, हर पाकिस्तान के शहरी को चाहिए कि वो नादरा से रब्ता करे और अपने फैमिली ट्री के बारे में मालूमात हासिल करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर अपनी मालूमात शेयर कर सकता हूँ कि मैंने किसी वजह से अपना रिकॉर्ड चेक करवाए नादरा में, तो मेरे फैमिली ट्री के अंदर 4 अफराद ऐसे थे जिनका कोई हमारी फैमिली से ताल्लुक नहीं था और हुलिये से वो लोग अफगानी लगते थे। तो वो हमने रिक्वेस्ट की, मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो वो 4 लोगों को अपनी फैमिली ट्री से निकलवाया। इसी तरह तमाम शहरियों को, हर फर्द को चाहिए कि वो अपने फैमिली ट्री के बारे में नादरा से मालूमात हासिल करे और मालूम करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अफगानी शहरी आपके नाम पर शनाख्ती कार्ड, आपकी फैमिली से अपने आप को कनेक्ट करके जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रहा, उसने उसके अगेंस्ट फिर पासपोर्ट बनवा लिया और उन पासपोर्ट्स पर वो दुनिया भर में घूम रहा और आपको इल्म ना हो और कहीं वो कल को किसी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस पाया जाए और आपके लिए भी मुश्किलात हो रही है, या पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए कोई मुश्किलात हो जाए, कल को खुदकुश हमलावर बन सकता है उसमें से। क्योंकि जो आदमी इतने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काम कर सकता है वो किसी भी क्रिमिनल सरगर्मी के अंदर मुलव्वस हो सकता है।
تو یہ ہر پاکستانی شہری کو چیک کرنا چاہیے۔ اب اگر بات کر لیں آزاد کشمیر کی حکومت کی، تو آزاد کشمیر کی حکومت کے اندر فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ 18 نومبر ڈیڈ لائن ہے، 18 نومبر تک تمام افغان پناہ گزینوں کو آزاد کشمیر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے تمام جو متعلقہ ڈی پی اوز ہیں جو وہاں پہ جو ہر اضلاع کے ہیڈ ہیں پولیس کے، ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ انہوں نے خود براہ راست نگرانی کرنی ہے کہ افغان پناہ گزین جس علاقے میں موجود ہیں ان علاقوں سے ان کو نکالا جائے، ان کو والنٹیرلی اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہیں تو ان کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹر بھیجا جائے اور جہاں سے وہ تورخم کے ذریعے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ اب سب سے اہم بات، دلچسپ سٹوری جب آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ افغان پناہ گزین جو دنیا بھر میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پر اپلائی کر رکھا ہے کہ ہمیں اسائلم دیا جائے، تو وہ اس اسائلم کی درخواست کے ساتھ ایک کاپی اٹیچ کر رہے ہیں، یعنی ایک لیٹر ہوتا ہے جو طالبان کی جانب سے ہوتا ہے، جس میں طالبان جو ہے اس جو اسپیسیفک پرسن ہے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمیں مشکوک آدمی لگتے ہیں، آپ کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، اور آپ نے تو نیٹو فورسز کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ تو برطانیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہے، ہم آپ کی فیملی کو ڈیٹینشن میں رکھیں گے۔ تو ایسے لیٹرز جاری کیے جاتے ہیں۔ وہ لیٹرز جو ہیں وہ جو درخواست کنندہ ہوتا ہے وہ اسائلم کی اپنی درخواست کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور متعلقہ ملک میں وہ جمع کرا دیتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لیٹر جو ہے طالبان حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہوتے ہیں۔ 40 پاؤنڈ جو ہے وہ سب سے جو بیسک لیٹر، جو سادہ سا لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ کی حرکتیں مشکوک ہیں، ہم آپ کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، وہ 40 لیٹر کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو بہت اچھا والا لیٹر چاہیے تو وہ آپ کو 200 پاؤنڈ تک کا ملتا ہے، یعنی کہ اس پر کیا ہوتا ہے کہ طالبان کے جو کسی افسر کی سٹیمپ بھی ہوتی ہے، دستخط بھی ہوتا ہے، مہر لگی ہوتی ہے، تو وہ بہت اوتھینٹک شمار ہوتا ہے۔ اب طالبان جب ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایسے کوئی لیٹر جاری نہیں کیے، لیکن لوگ جو ہیں اپنے طور پر اگر کوئی طالبان کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر وہ لیٹرز بنا رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ یہ لیٹرز جو ہے بہت دلچسپ ہیں، اس میں ڈیٹیلز اگر دیکھی جائیں تو جس ملک میں وہ اسائلم کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے اسی ملک کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب جب نیٹو کی فورسز آئی تھیں تو آپ برطانوی حکومت جو برطانوی فوجیوں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، آپ ان کے ساتھ یہ معاملات میں اٹیچ تھے، آپ ان کے ساتھ نوکری کر رہے تھے، تو ہم آپ کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، آپ کی حرکتیں مشکوک ہیں، آپ طالبان کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ افغانستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو آپ کی جو سرگرمیاں ہیں ان کی نگرانی کی جائے گی، اور اگر آپ کسی طرح ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی اور آپ کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو ایسے لیٹر خاص طور پر جس ملک میں اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے اس شہری نے، اسی ملک کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے جرمنی کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کو جرمنی کے حوالے سے دھمکیاں ملی ہوں گی، اگر کسی نے امریکہ کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کو امریکہ کے حوالے سے دھمکیاں ملیں گی۔ اور یہ لیٹرز جو ہیں 40 پاؤنڈ سے لے کر 200 پاؤنڈ تک افغانستان میں دستیاب ہے۔ افغانستان کی حکومت یعنی طالبان حکومت جو ہے وہ جاری کر رہی ہے، اس کی مہر سے جاری ہو رہے ہیں، ان کے اہلکار جاری کر رہے ہیں اور یہ دنیا بھر میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ یعنی تو پہلے کوئی کسر افغانستان کے شہریوں نے نہیں چھوڑی تھی، طالبان رجیم کے حوالے سے دنیا بھر ویسے شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے، ان سے دہشت گردی کو ٹیگ کرتی ہے، ان سے انتہا پسندی کو ٹیگ کرتی ہے۔ اب بےایمانی بھی ساری کی ساری طالبان رجیم کے حصے میں آ گئی ہے۔ یعنی آپ کو بہت دلچسپ واقعات ہے کہ طالبان رجیم جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یعنی جب افغانستان کے اندر نیٹو کا آپریشن جاری تھا اور اس نیٹو آپریشن کے لیے نیٹو کو اسلحے کی بہت شدید ضرورت تھی، تو وہ اسلحہ کراچی پورٹ پر پہلے آتا تھا، پھر پاکستان سے گزرتا تھا، افغان ٹرانزٹ کا جو رستہ ہے اس سے گزرتا تھا، اور پھر وہ افغانستان میں داخل ہوتا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پاکستان سے بارڈرنگ ایریاز تھے افغانستان کے، ان میں طالبان کا کنٹرول تھا۔ یعنی کوئی بھی کنٹینر جس نے پاکستان سے چمن کے رستے یا تورخم کے رستے افغانستان میں داخل ہونا ہے تو اس کو سب سے پہلے ان علاقوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے، تو اس کنٹینر کا وہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو بہت سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے تھے کہ آخر یہ کنٹینر جو ہے کس طرح سے، کیونکہ ہلکا اسلحہ کوئی بندوقیں جو گنز ہیں یا بندوقیں ہیں اس طرح کی اسٹین گنز، یہ تو جہاز کے ذریعے وہاں پہنچ سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی ٹینک ہے یا کوئی بھاری بختر بند گاڑیاں ہیں تو وہ تو نہیں جا سکتی جہازوں کے ذریعے، تو ان کو تو زمینی رستوں سے کنٹینرز کے ذریعے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ تو وہ آخر کس طرح پہنچتے اور طالبان ان کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو بڑی دلچسپ معلومات سامنے آئی کہ افغانستان میں طالبان نے وہاں راہداری قائم کر رکھی تھی۔ یعنی آپ افغانستان میں طالبان کے علاقے سے اگر کسی کنٹینر کو گزارنا چاہ رہے ہیں، خواہ وہ نیٹو کا یا کسی بھی ملک کا ہے، تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا۔ یعنی اس ٹیکس کی تھی فی کنٹینر $1100 وصول کرتے تھے، $1100 آپ طالبان کو دیں اور
اپنا اسلحہ خواہ ٹینک لے جائیں خواہ ایٹم بم لے جائیں کوئی لے جائیں, اور جو آپ نے طالبان کے خلاف استعمال کرنا ہے. یعنی طالبان اتنے زبردست لوگ ہیں کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے استعمال ہونے والے اسلحے کے بھی ٹیکس لیتے تھے اور اس کو جانے دیتے تھے. تو میں نے ہم بطور رپورٹر بطور جرنلسٹ سوال کیا ایک جو کنٹینر چلانے والے صاحب تھے کہ بھائی آپ بتائیں آپ یہ کہاں پہ کس طرح سے پے کرتے طالبان. انہوں نے کہا جی یہ تو چمن بارڈر پہ انہوں نے ایک کاؤنٹر لگا رکھا ہے, جہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر ہم پے کرتے ہیں طالبان کو, $1100 ان کو پے کیے جاتے ہیں, وہ ہمیں ایک سلپ دے دیتے ہیں, وہ سلپ ہم اپنے گاڑی میں رکھ لیتے ہیں, اور جہاں جہاں ہم افغانستان میں طالبان کے علاقوں سے گزرنا ہوتا ہے نیٹو کے کنٹینرز نے وہ سلپ دکھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. یعنی دلچسپ بات یہ کہ طالبان اپنے خلاف جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا اس اسلحے کو اپنے علاقے سے گزرنے کے لیے ٹیکس لے کر جانے دیا کرتے تھے. تو ابھی کچھ اسی طرح کی صورتحال یہ ہے کہ طالبان اپنی دنیا بھر میں بدنامی کے لیے 200 پاؤنڈ کے 40 پاؤنڈ کے لیٹر جاری کر رہے ہیں کہ آپ یہ لیٹر لیں اور جا کر جمع کرا دیں متعلقہ ملک میں جہاں آپ اسائلم لینا چاہتے ہیں, اور کہیں جی کہ طالبان ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں, اور دھمکیوں کے لیٹر سٹیمپ کے ساتھ جاری کیے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے ذریعے ان متعلقہ ملکوں میں پناہ اور سیاسی پناہ حاصل کر رہے ہیں.